بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں صلح نامہ کی ایک شرط کی منسوخی کا سبق چل رہا ہے اور اس کا ایک حصہ ہو چکا ہے، اور آج کا سبق ہے یہاں سے صلح نامے کی ایک شرط کی منسوخی کا حصہ جو ہے چل رہا ہے۔ تو دیکھیے یہاں سے آگے یہ کس طرح کا واقعہ ہے، یہاں سے دیکھتے ہیں۔ قریش نے صلح نامے کی چوتھی شرط اس غرض سے کی تھی۔ قریش نے صلح نامے ہم بتا چکے ہیں کہ ایگریمنٹ کو کہتے ہیں۔ قریش نے صلح نامے کی چوتھی شرط اس غرض سے کی تھی۔ غرض مطلب مقصد۔ اس غرض سے کی تھی کہ مکے کے غریب مسلمان مدینے میں نہ جا سکیں، کہ مکے کے غریب مسلمان مدینے میں نہ جا سکیں تو ہمارے قابو میں رہیں گے، اور جس طرح بنے گا ہم ان کو ظلم و سختی سے اپنے دین میں ظلم و سختی مطلب ظلم کریں گے، سختی کریں گے، وہ تکلیف پہنچائیں گے، تو ظلم و سختی سے اپنے دین میں کر لیں گے، اور آئندہ ڈر کے مارے کوئی شخص بھی مسلمان نہ ہو سکے گا۔ اور آئندہ مطلب فیوچر میں کوئی ڈر کے مارے مسلمان نہ ہو سکے گا، لیکن سچے دین کی روشنی جور و ستم کے خس و خاشاک سے کب دب سکتی تھی۔ لیکن سچے دین کی روشنی جور و ستم کے خس و خاشاک سے کب دب سکتی تھی۔ لیکن سچے دین کی روشنی مطلب سچا دین کی جو روشنی ہے اور سچا جو دین ہے وہ جور و ستم مطلب ظلم و تشدد، یعنی ظلم، حد سے زیادہ ظلم کہ خس و خاشاک مطلب گھاس پھوس، تنکے، کوڑا کرکٹ سے کب دب سکتی تھی۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے، یعنی دین جو سچا دین ہے وہ اتنا طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے کہ بڑا سے بڑا ظلم و ستم بھی سچے دین کی طاقت کے سامنے، بڑا سے بڑا ظلم بھی اس کی حیثیت گھاس پھوس کسی ہے، کوڑا کرکٹ کسی ہے۔ تو کتنا بھی ظلم کر لے وہ سچے دین کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے۔ اس کے سچے دین کے سامنے کیا ہے کہ بڑا سے بڑا ظلم بھی اس کی حیثیت کوڑے کرکٹ کی ہے۔ تو اس تعبیر کو اس طریقے سے بتائی ہے، لیکن سچے دین کی روشنی جور و ستم کے خس و خاشاک سے کب دب سکتی تھی۔ قریش کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی۔ قریش کی یہ آرزو یعنی تمنا، خواہش پوری نہ ہوئی، اور مکے والے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ قریش نے بھی شرط مذکور کی وجہ سے بے خوف ہو کر شرط مذکور مطلب ذکر کیا ہوا، جو شرطیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، جو شرطیں ذکر کی گئی ہے، تو شرط مذکور کی وجہ سے بے خوف مطلب کوئی ڈر خوف نہیں،
بے خوف ہو کر اپنے ظلم و تعدی کی عادت کو اور بھی بڑھایا۔ بے خوف ہو کر اپنے ظلم و تعدی کا مطلب بھی حد سے زیادہ ظلم۔ تو بہت سارا ظلم کے لیے بہت سارے الفاظ یہاں پر آ رہے ہیں۔ دیکھیے، ظلم و تعدی کی عادت کو اور بھی بڑھایا جب بے کس مسلمانوں نے ان کی حد سے زیادہ سختیاں جب بے کس مسلمانوں نے، بے کس یعنی بے سہارا، مجبور، جب بے کس مسلمانوں نے ان کی حد سے زیادہ سختیاں اور ظلم و ستم دیکھے، حد سے زیادہ سختیاں اور ظلم و ستم دیکھے، اور یہ سنا کہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ مقام عیس میں بے خطر امن سے خدا کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور یہ سنا کہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ مقام عیس میں بے خطر امن سے، بے خطر یعنی کوئی خطرہ نہیں، امن سے مامون ہو کر، محفوظ ہو کر، بے خطر امن سے خدا کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو ناچار ہو کر مکے سے ہجرت کر کے، تو ناچار یعنی مجبور ہو کر، ناچار ہو کر مکے سے ہجرت کر کے ان کے پاس جانا شروع کیا، چنانچہ وہی ابو جندل رضی اللہ عنہ جو صلح کے دن مکے والوں کو واپس کر دیے گئے تھے، چنانچہ وہی ابو جندل رضی اللہ عنہ جو صلح کے دن مکے والوں کو واپس کر دیے گئے تھے، بھاگ کر وہاں چلے گئے، اور اسی طرح ہوتے ہوتے کوئی 300 مسلمانوں کی جماعت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئی، ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئی۔ ان مظلوم مسلمانوں کو وطن سے بے وطن ہونے اور اس پر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے محروم رہنے کا رنج، اور اس پر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے محروم رہنے کا رنج، ایسا نہ تھا کہ اسے بھول جاتے، اس کے سوا جو جور و ظلم اور جبر و تشدد ان پر قریش نے کیے تھے، اس کے سوا جو جور و ظلم اور جبر و تشدد، جور و ظلم، ٹھیک ہے، جور و ظلم مطلب ظلم، اور جبر و تشدد کے مطلب بھی ظلم، ان پر قریش نے کیے تھے، جب انہیں یاد کرتے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، غرض یہ ساری مصیبتیں جو انہوں نے اٹھائی تھیں، جو انہوں نے اٹھائی تھی،
ایسی نہ تھی، ایسی نہ تھی کہ کوئی متحمل، کوئی متحمل، متحمل مطلب برداشت کرنے والا، کوئی متحمل شخص بھی، متحمل شخص بھی ان مصیبت کے پہاڑ گرانے والوں سے موقع اور قدرت حاصل ہونے پر بدلہ نہ لیتا۔ متحمل شخص بھی ان مصیبت کے پہاڑ گرانے والوں سے، وہ لوگ جو مصیبت کے پہاڑ گرا رہے تھے، یعنی بہت زیادہ جب ظلم ہوتا ہے تو اس کو مصیبت کے پہاڑ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے کہ ان پر پہاڑ گرا دیا گیا ہو۔ ان مصیبت کے پہاڑ گرانے والوں سے موقع اور قدرت، موقع بھی ملے اور قدرت طاقت بھی ہو جائے تو بدلہ نہ لے، قدرت موقع اور قدرت حاصل ہونے پر بدلہ نہ لیتا۔ چنانچہ یہ جماعت قریش سے ان ظلموں کا بدلہ لینے کے واسطے، چنانچہ یہ جماعت قریش سے ان ظلموں کا بدلہ لینے کے واسطے تیار اور موقع کی منتظر تھی، تیار اور موقع کی منتظر تھی، منتظر مطلب انتظار میں تھی۔